بنی اسرائیل کے زمانہ میں ایک بار باہم فرشتوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت میکائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے میکائیل، بتاؤ دنیا میں کسی فرزند آدم کے دل میں رحم اور شفقت موجود ہے یا نہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے فرشتہ مقرب، رحم و شفقت دنیا سے اٹھ گئی۔ اس بات پر دونوں میں مباحثہ ہوا اور قرار پایا کہ دنیا میں جا کر آزمائش کریں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیمار کے بیس میں اور حضرت میکائیل علیہ السلام طبیب کی صورت اختیار کر کے شہر مدان میں اترے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو بازار میں مکان لیا اور حضرت جبرائیل مسلمانوں کی ایک مسجد میں آئے اور نمازیوں سے کہا کہ بھائیو، میں غریب الوطن بیمار ہوں، بہت دور دراز مقام سے چلا آ رہا ہوں، مجھ پر تم رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اے شخص، کیا تو روپیہ پیسہ کی امداد چاہتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے روپیہ پیسہ کی کوئی حاجت نہیں، صرف علاج اور دوا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اے بزرگ، ہمارے شہر میں کوئی طبیب نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ ایک نووارد طبیب تمہارے شہر میں فلاں بازار میں آ کر ٹھہرا ہے۔ وہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس بازار میں پہنچے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، اے طبیب، یہ غریب الوطن شخص بیمار ہے، مہربانی کر کے اس کو اپنے پاس سے مفید دوا دے، ہم لوگ قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نبض دیکھی اور کہا کہ اس بیمار کا مرض معمولی نہیں، نہایت مہلک ہے۔ البتہ کوئی ایسا لڑکا ملے جو اپنی ماں باپ کے 7 لڑکوں میں اکیلا رہ گیا ہو اور اس کے 6 بھائی مر گئے ہوں، اس لڑکے کو خود اس کا باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اس کا خون اس بیمار پر چھڑکے گا تو فوراً شفا ہو جائے گی۔ سب لوگ سن کر ایسے لڑکے کی تلاش میں نکلے۔ اتفاقاً ایک سوداگر کا سنا کہ 7 لڑکوں میں سے ایک لڑکا رہ گیا ہے، اس سوداگر کے پاس آئے اور سلام کیا۔ سوداگر نے سب کو نہایت عزت و احترام سے بٹھایا اور آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیمار غریب الوطن دور دراز مقام کا رہنے والا ہے اور تیری توجہ کی اسے ضرورت ہے، خدا کے واسطے اس پر رحم کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ سوداگر نے کہا کہ میرے گھر میں 70,000 اشرفیاں موجود ہیں، اس شخص کے لیے 1,000 اشرفیاں خیرات کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اس مسافر کو اشرفیاں یا روپیہ درکار نہیں، بلکہ تیرا بیٹا اس کی دوا ہے۔ سوداگر بولا کہ میرا لڑکا اس کے کیا کام آئے گا؟ لوگوں نے کہا کہ طبیب نے اس کے مرض کا صرف یہی علاج بتایا ہے کہ اپنے لڑکے کو تم خود ذبح کر کے اس کا خون اس بیمار پر چھڑکو، فوراً شفا ہوگی۔ یہ سن کر سوداگر بولا کہ بھائیو، 7 بچوں میں میرا ایک ہی بچہ ہے جو میری آنکھوں کا نور، دل کا چین، کلیجے کا ٹکڑا ہے، اور وہی ایک میرے بعد دنیا میں میرا نام لیوا اور یادگار رہے گا۔ لوگوں نے کہا خدا کے واسطے اس غریب الوطن بیمار پر رحم کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے گا۔ سوداگر نے جواب دیا، میں خدا کی رضامندی کے لیے ہر طرح حاضر ہوں۔ یہ تو ایک لڑکا ہے، اگر 1000 اولادیں ہوں تو راہ خدا میں قربان کر دوں، لیکن تم اس کی ماں سے اجازت لے لو، کیونکہ ماں کو بچے سے بے حد انتہا محبت ہے۔ سب لوگ وہاں سے لڑکے کی ماں کے پاس آئے۔ اس نیک دل بی بی نے ان کو نہایت عزت سے جگہ دی اور آنے کا سبب پوچھا۔ لوگوں نے کہا یہ غریب الوطن بیمار تیری مہربانی اور توجہ کا محتاج ہے۔ عورت نے پوچھا اس بیمار کی کیا حالت ہے؟ کہا کہ اس کو تیرا بیٹا درکار ہے۔ پوچھا کہ اسے کیا کرے گا؟ جواب دیا کہ ذبح کر کے اس کا خون اس بیمار پر چھڑکا جائے گا۔ یہ سن کر وہ عورت بے تاب ہو کر بولی، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ وہ تو میرا بچہ، میری آنکھوں کا تارا، میرے دل کی راحت، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ لوگوں نے کہا اے نیک بخت عورت، اس بیمار پر رحم کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔
عورت نے صبر سے کام لے کر کہا کہ میں رضائے خدا پر راضی ہوں، لیکن تم خود اس لڑکے سے پوچھ لو، کیونکہ ہر انسان کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے۔ وہ لوگ اس لڑکے کے پاس آئے، لڑکا ان کو تعظیم و تکریم بجا لایا اور آنے کا اسباب پوچھا۔ سب نے کہا کہ اے ہونہار بچے، اس غریب الوطن بیمار پر رحم کر۔ لڑکے نے پوچھا کہ میرے بزرگوں، اس بیمار کی میرے متعلق کیا حاجت ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بیمار تجھ کو مانگتا ہے۔ پوچھا کہ مجھے لے کر کیا کرے گا؟ جواب دیا کہ تجھے ذبح کر کے تیرے خون اس پر چھڑکنے سے اس کا مرض جاتا رہے گا۔ یہ سن کر لڑکا نہایت خوشی سے بولا کہ اس بیمار الوطن پر اپنی روح اور جان قربان کرنے کے لیے میں باخوشی حاضر ہوں، کیونکہ ہر ایک روپیہ خزانہ شاہی کے قابل نہیں، اور ہر ایک خون کو قبول الہی حاصل نہیں، اور ہر شخص کو خدمت سلطانی کا شرف نہیں ملتا۔ میں اپنی جسم و جان کو صدقہ کرتا ہوں، تم کو اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ سب لوگ اس لڑکے کو لے کر حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھ کر لوگوں سے پوچھا کہ اس بیمار کی دوا کہاں ہے؟ افسوس کہ تم سے کوئی انتظام نہ ہو سکا۔ لوگوں نے کہا اے طبیب، دوا حاضر ہے، جس طرح حکم ہو بجا لائیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس لڑکے کا باپ اگر خود اپنے ہاتھ سے اس پر اپنے بیٹے کو ذبح کر کے اس لڑکے کا خون بیمار کے جسم سے ملے تو فوراً حکم خدا سے شفا ہو جائے گی۔ لوگ جا کر اس کے باپ کو بلا لائے۔ باپ آیا اور محبت سے مجبور ہو کر بیٹے کو گلے سے لگایا۔ دونوں باپ بیٹے مل کر اس قدر روئے کہ دونوں کے کپڑے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ باپ نے کہا کہ اے فرزند، میرے قرۃ العین، میرے راحت دل، میرے لخت جگر، یہ میرا آخری سلام و کلام ہے۔ بیٹا بولا اے باپ، میں قضاء الہی پر راضی ہوں، عجب نہیں کہ وہ مجھ پر رحمت فرمائے۔ اے باپ، بہتر ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر مجھے ذبح کریں اور میرے ذبح سے فارغ ہو کر میرا سلام میری ماں کو پہنچا دیں، اور اس سے کہیں کہ صبر و شکر سے کام لے کر میرے حق میں دعائے خیر و مغفرت کرتی رہے۔ باپ نے تیز چھری ہاتھ میں لی اور بیٹے کے گلے پر رکھ کر اسے ذبح کر ڈالا۔ اس واقعے کے بعد فوراً دونوں فرشتے آسمان کی طرف اڑ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میکائیل علیہ السلام، انسانوں کی شفقت و رحمت دیکھی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے اعتراف کیا۔ پھر دونوں فرشتے عرش الہی کے نیچے کھڑے ہوئے۔ ایک نے درگاہ باری میں دعا مانگی، دوسرے نے آمین کہی۔ دونوں کی دعا قبول ہوئی اور دونوں فرشتے فقیروں کا بیس بنا کر پھر شہر مدان میں اترے اور اسی سوداگر کے مکان پر پہنچ کر فقیرانہ صدا لگائی کہ اے گھر والو، کوئی ایسا سخی ہے جو ہم کو خدا کی راہ میں کھانا کھلوائے؟ ہم 3 دن کے فاقے سے ہیں۔ فوراً اس سوداگر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان دونوں فقیروں کو جلد کھانا دو، جب یہ کھانا کھا چکیں گے تب اس لڑکے کا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس نیک بیوی نے کھانا حاضر کیا اور دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ دونوں نے سوداگر سے کہا کہ تم بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ اس نے جواب دیا بھائیو، میرے گھر میں میرے اکلوتے بیٹے کی میت پڑی ہے، میں کیوں کر کھانا کھا سکتا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کوئی اندیشہ و خوف نہ کرو، یہ بتاؤ کہ تمہارے لڑکے کا کیا نام ہے؟ اس نے قاسم بتایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکارا کہ اے قاسم، حکم خدا سے اٹھ کھڑا ہو اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا۔ اسی وقت لڑکا زندہ ہو گیا اور دونوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا۔ بعض اہل علم کا بیان ہے کہ اس روز اس لڑکے کے ساتھ 6 مردہ خدا کے فضل و کرم سے اور زندہ ہو گئے۔ یہ سب برکت اسی کی تھی کہ سوداگر نے مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی و شفقت اور ایثار سے کام لیا۔